بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے۔ اس نے ہر تعلق کے حوالے سے مسلمانوں کو معلومات پہنچائی ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ مسلمان اس بارے میں آگاہی حاصل کرے، کیونکہ اسلام میں بار بار مسلمانوں کو جاننے یعنی علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، مگر اسلام ان چیزوں کو سختی سے منع فرماتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے بھی اسلام نے مکمل ضابطہ دیا ہے۔ ایک جانب تو شوہر کو بیوی کا نگہبان بنا کر اس کو یہ حکم دیا کہ اس کے حقوق کا خیال رکھے، تو دوسری جانب بیوی کو بھی اس بات کا پابند کیا کہ وہ اپنے شوہر کی خواہشات کا خیال رکھے۔ موجودہ زمانے میں مرد و عورتوں کی مساوات کی تحریک نے عورتوں کو یہ احساس بھی دلایا کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر کے اس کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس واویلے کے سبب کم علم عورتیں مردوں کے حقوق کی انجام دہی سے انکار کرتی ہیں، جس سے ان کی خانگی زندگی متاثر ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح کی صورت میں معاشرے میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ملاپ کے کچھ قواعد وضع کیے ہیں، جن کو پورا کرنا میاں بیوی دونوں پر واجب قرار دیا۔ عورت کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ شوہر کی خواہشات کی تکمیل سے بلا عذر انکار نہ کرے، مگر کچھ حالات ایسے بھی ہیں جب مرد اگر ان اوقات میں بیوی سے مباشرت کا تقاضا کرے تو اسلام کے مطابق وہ جنسی زیادتی کا مرتکب قرار پائے۔ ایام حیض کے دوران میاں بیوی کی مباشرت سے اسلام میں منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے ثبوت میں سورۃ البقرہ کی آیت 222 موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو وہ نجاست ہے، بس حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور بہت پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اوقات کے دوران اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی ملاپ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو زبردستی زیادتی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے اندر جنسی خواہشات اس لیے پیدا کی تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی نسل کو بڑھا سکیں۔ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے غیر فطری راستے اور ذریعے استعمال کرنا اسلام میں سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، اور اپنے لیے آئندہ کی بھی تیاری کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم ضرور اسے ملو گے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ جس طرح کھیتی کرنے کا قاعدہ ہوتا ہے، اسی طرح ملاپ کے لیے بھی غیر فطری راستوں کا استعمال ممنوع ہے۔ اگر بیوی روزے کی حالت میں ہو تو اس حالت میں اس کے ساتھ زبردستی مباشرت کرنا جنسی زیادتی کے زمرے میں آتا ہے، اور اس سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ سب وہ صورتیں ہیں جن کو کرنے سے گناہ کا وبال انسان کے اوپر آتا ہے، اور بظاہر وہ اپنی خواہشات کی تکمیل اپنی منکوحہ سے کر رہا ہوتا ہے۔